ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللہ رب العزت بحق محمد وعلى محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظہ کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کا اہتمام کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات بحق محمد وعلى محمد تمام مریضین کو اور بالاخص سید حیدر علی مریض ہیں، پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم حامیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت نے اس جہان فانی میں لاتعداد مخلوقات کو خلق فرمایا اور خالق نے ان ساری مخلوقات میں سے اولاد آدم کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے حضرت انسان کو شرف عطا فرمایا، عزت دی اللہ نے. قرآن مجید میں خالق یوں ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی. خالق کائنات نے چونکہ اسے عزت عطا فرمائی تو اللہ نے ساری مخلوقات میں سے اس انسان کے غرض تخلیق کو بھی عظیم بنایا.
اللہ رب العزت خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن مجید سورہ بقرہ میں بھی خالق کا ارشاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسانوں اس زمین میں جو کچھ ہے یہ میں نے تمہارے لیے خلق کیا۔ اور حدیث قدسی میں اس مفہوم کو یوں بیان کیا کہ اے اولاد آدم، میں نے ساری مخلوق کو تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ عزت عطا فرمائی، اس کی غرض تخلیق کو بھی باقیوں سے بلند رکھ۔ اب ظاہر ہے جو انسان جسے اللہ صاحب عزت بنائے اور اللہ اس کی غرض تخلیق کو بھی سب سے بلند رکھے، تو خالق کائنات اس کو، اس کے طرز زندگی کو، اس کے طرز معاشرت کو، اس کے اس دنیا میں زندہ رہنے کو بھی دوسروں سے ممتاز رکھے گا۔ باقی مخلوقات نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اللہ رب العزت نے انہیں ان کی تکوین میں یہ چیز تفویض کر دی کہ انہوں نے زندگی کیسے بسر کرنی۔ انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں ایسا بنا دیا ہے جیسے اللہ انہیں دیکھنا چاہتا تھا ویسے بنا کے بھیج دیا۔ انہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلے کی ضرورت نہیں، انہیں کسی استاد، ٹیچر یا ٹیوٹر کی ضرورت نہیں جو انہیں سکھائے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی۔ چڑیا کے بچے نے ہوا میں پرواز کیسے کرنی ہے اسے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مکڑی نے جالا کیسے بننا ہے اسے کسی اسکول میں داخلے کی ضرورت نہیں۔ شہد کی مکھی نے شہد کا چھتا کیسے بنانا ہے اسے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ شیر کے بچے نے شکار کیسے کرنا ہے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مچھلی کے بچے نے سمندر میں تیرنا کیسے ہے اسے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کی تکوین میں یہ تفویض کر دیا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ نے اسے اجر دینا ہے آخرت میں، اس لیے انسان کو تربیت کا محتاج بنا دیا۔ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اللہ رب العزت نے لطف یہ فرمایا کہ یہ طرز زندگی سکھانے والی ہستیوں کو معصوم بنا کے خلق فرمایا۔ ایسی ہستیاں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، ایسی ہستیوں کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میں نے اپنے نبی کو آئیڈیل بنا دیا ہے، اسے دیکھو اپنی زندگی گزارو۔ اب صورتحال یہ ہے، میں تمہید میں زیادہ وقت آپ کا ضائع نہ کر دوں، آپ ماشاءاللہ زیادہ مجھ سے مصروف ہیں اور آپ کے وقت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ جتنے انسان ہیں نا، ایک انسان ایسا نہیں جو محتاج نہ ہو۔ اللہ نے کوئی تخلیق ہی ایسے کی ہے کہ یہ انسان کو اللہ نے ایسے خلق کیا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں محتاج، اس کی ساری زندگی ایسے ہے یہ دوسرے کا محتاج، اپنی زندگی اکیلا بسر نہیں کر سکتا۔ میں اگر یہ کپڑے بھی پہننا چاہتا ہوں تو آپ تصور کریں ان کپڑوں کے پیچھے بھی کتنے بندوں کی صلاحیتیں صرف ہوئیں تو یہ کپڑا وجود میں آیا۔ کوئی کسان ہونا چاہیے نا جو کھیتوں میں ہل چلائے، پھر وہاں کپاس کے بیج بوئے، وہ فصل تیار ہو، کتنی دفعہ اسے سپرے کرے، کتنے امریکی سنڈیوں سے اسے بچائے، کسی کیڑے سے اسے بچائے،
یہ فصل تیار ہو جائے تو پھر کوئی ہونا چاہیے جو اس فصل کو چنے، کوئی ہونا چاہیے جو اسے مل میں لے جائے، وہ اس کو کپاس کو ذرا صاف کرے، اس کے اندر سے بیج نکالے، پھر کوئی ہونا چاہیے جو اس کپاس سے دھاگا بنائے، کوئی ہونا چاہیے جو دھاگے سے کپڑا بنائے، پھر کوئی ہونا چاہیے جو اسے آپ کی مرضی کا رنگ دے، پھر کوئی ہونا چاہیے جو مل سے خرید کے بازار میں لائے، پھر آپ اس کو خریدیں، پھر کوئی ہونا چاہیے جو اسے سی کے آپ کے اس بدن کے مطابق سی کے آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ تو صرف لباس پہننے میں کتنے لوگوں کی صلاحیتیں خرچ ہوئیں تو لباس وجود میں آیا۔ اب ذرا سوچئے زندگی کی کتنی ضروریات ہیں جس میں انسان کسی کا محتاج، ہر انسان محتاج، اور جو محتاج ہوتا ہے نا وہ طلب کرتا ہے، محتاج مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اور عربی زبان میں اسی طلب کو دعا کہتے ہیں۔ اب ہر بندہ دعا کا محتاج، ممکن نہیں کہ دعا کے بغیر زندگی گزار، ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس فرق کے ساتھ کہ ناواقف جاہل محتاجوں سے مانگتے ہیں، واقف لوگ بے نیاز سے مانگتے ہیں، اس فرق کے ساتھ۔ ورنہ مانگتا ہر کوئی ہے، ہر کوئی محتاج، اپنی زندگی میں محتاج، اور اسی طلب کو عربی میں نے عرض کیا دعا کہتے ہیں۔ دعا میری آج کی گفتگو کا موضوع یہی، دعا وہ عظیم عبادت ہے، دعا عبادت، اور اتنی عظیم عبادت سید الانبیاء فرماتے اگر ایک طرف کوئی بندہ ساری رات نماز پڑھے اور ایک طرف ایک بندہ کچھ دیر دعا کرے، اس دعا کرنے والے کا ثواب اس ساری رات کی نمازوں سے زیادہ ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میرے اپنے حبیب کو خطاب کر، میرے حبیب اذا سألک عبادی انی، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے نا، اللہ کے بارے میں بندے پوچھیں تو ان سے کہنا اذا سألک عبادی انی، تو انہیں کہنا فإنی قریب، میں دور نہیں ہوں تم سے، میں بہت قریب ہوں تمہارے، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب کوئی مانگنے والا دعا کرنے والا کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے نا، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، اللہ قرآن میں کہہ رہا مجھے پکارو، دعا کرو، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اچھا دعا کا فلسفہ بھی عجیب ہے، دعا رد ہوتی نہیں۔ دعا کا فلسفہ یہ، اللہ رب العزت نے کہا نا مانگو میں دوں گا، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے مانگو میں دوں گا، تم دعا کرو میں قبول کروں گا، اور اللہ کا وعدہ ہے میں قبول کروں گا، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو دعا کرو، فلسفہ دعا یہ ہے رد نہیں ہوتی، لیکن ایک شرط ہے وہ دعا ہو دعا۔ کہیں ایسا نہ ہو بندہ حرام مانگ رہا ہے، تو حرام مانگنا دعا تھوڑی ہے، قطع رحمی کی دعا کر رہا ہے، فلاں رشتہ دار اس کو یہ ہو جائے، اس کو وہ ہو جائے، سلسلے ٹوٹ جائے، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا ہو دعا، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور میں کیسے سمجھاؤں اپنے محترم معزز سامعین کو، ایک چھوٹا سا طالب علم، اس معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ یہ معاشرہ مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جو بندے مانگ رہے ہوں ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے، انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، یہ ان کا کام ہی یہی ہے، اس کا باپ بھی مانگتا تھا، یہ بھی مانگتا ہے، آگے بچوں کو تیار کر دیا ہے، یہ بھی مانگ رہے ہیں۔ معاشرہ ہمارا مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا،
اور اللہ کو اتنا کریم بادشاہ ہے وہ نہ مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ کہتا ہے مانگو، ہاں بیٹھو، جھولی پھیلاؤ۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا، کوئی بندہ نماز آئے، نماز پڑھے، جلدی ہوتی ہے نا، دکان پہ جانا ہے، آفس جانا ہے، کوئی کام ہے، ادھر پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز تو اس پہ ختم ہو جاتی ہے نا، سلام پہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں جو 3 دفعہ ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یہ تعقیبات نماز، نماز ختم ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز پڑھی اور اٹھ کے چلا گیا۔ جیسے ہی یہ بندہ نماز پڑھ کے اٹھ کے جانے لگتا ہے نا، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نماز اٹھاؤ، اس کے منہ پہ دے مارو، مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں، میں نے اس لیے نہیں بلایا تھا کہ 2 سجدے کرے، میں نے اس لیے بلایا تھا 2 سجدے دے کے نا یہ مجھ سے مانگے گا، میں اسے دوں گا۔ اس نے مانگا ہی نہیں مجھ سے، جاؤ، مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں۔ اللہ وہ کریم بادشاہ ہے جسے نہ مانگنے والا اچھا نہیں لگتا، دعا کرنے والا بڑا اچھا لگتا ہے اللہ کو۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا، ایک شخص آیا، بیٹھا، نماز پڑھی، جھولی پھیلائی، دعا کی، ارشاد ربوبیت ہوا میرے فرشتوں اس کی دعا قبول، جو مانگ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کی درخواست منظور، لیکن اسے ابھی دینا نہیں، جو مانگ رہا ہے ابھی منظور ہو گئی، درخواست قبول ہو گئی، دعا منظور ہے، لیکن جو کچھ مانگ رہا ہے نا ابھی دینا نہیں۔ تھوڑی دیر میں دوسرا بندہ آ گیا، اس نے بھی نماز پڑھی، دعا کی، میرا اللہ یہ کر دے وہ کر دے، ارشاد ہوا فرشتوں اس کی دعا بھی منظور ہے، جو مانگ رہا ہے نا فوراً دے دو۔ فرشتے ہیں، کہتے پروردگار بات سمجھ نہیں آئی، وہ بھی تیرا بندہ، یہ بھی تیرا بندہ، اس نے بھی دعا کی، اس نے بھی دعا کی، اس کی دعا بھی قبول ہو گئی، اس کی درخواست بھی قبول ہو گئی، اس کی دعا بھی قبول ہو گئی، اسے کہا ابھی دینا نہیں ہے، اسے فوراً دینا ہے، فرق کیا ہے؟ تو ارشاد ربوبیت ہوا او میرے فرشتوں تم نے دیکھا نہیں ہے پہلے کے مانگنے میں خلوص کتنا تھا، وہ کتنا متواضع ہو کے آیا تھا، اس کے بیٹھنے کا انداز نہیں دیکھا، اس کے جھولی پھیلانے کا طریقہ نہیں دیکھا، اس کی دعا میں لہجہ نہیں دیکھا، وہ مجھے پسند آیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ بار بار مانگے، مجھے اس کا انداز پسند آ گیا، میں چاہتا ہوں یہ اسی طرح آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے اور میں اس کی آواز سنتا رہوں۔ وہ جو دوسرا آیا ہے نا اس کا لہجہ ایسا نہیں ہے، میں نہیں چاہتا یہ دوبارہ مانگنے آئے، فوراً دے دو اس کو۔ تو معصومین فرماتے ہیں اگر تیری دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھ کہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے تیرا لہجہ رب کو پسند آ گیا ہو، اسے تیرا انداز پسند آ گیا، میرے گھر آ، میرا یہ بندہ آئے، بار بار آئے، بیٹھے میرے سامنے بیٹھ کر جھولی پھیلائے، مانگے، یہ کتنا بہترین انداز ہے اس کا۔ اللہ کو دعا پسند ہوتی، خالق کائنات نے اپنے بندے کو، کیا کمال ہے، اللہ رب العزت بندے کو کہتا ہے میرے بندے کچھ کام ہے تیرے کرنے کے، کچھ کام ہے میرے کرنے کے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اپنے کام تو کرتے نہیں، اللہ کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے کام میں کام رکھیں، اپنا کام کریں، اللہ اپنے کام خود کرے گا۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرے بندو الاجابت منی والدعاء منکم، تمہارا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے قبول کرنا، تم اپنا کام کرو، تم مانگو، تمہارا کام ہے مانگنا، مانگتے رہو، میرا کام ہے قبول کرنا نا، جب میں مصلحت دیکھوں گا میں قبول کر لوں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ فوری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ انسان عجول ہے، جلد باز۔ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے ہم دعا کریں نا، رات کو دعا کر کے سوئیں، صبح نماز کے وقت اٹھے نا تو وہ پوری ہو چکی ہے،
میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایسا مزاج ہے نا، میں رات کو دعا کر کے سوؤں، صبح اٹھوں تو پوری ہو چکی، رات کو دعا کروں صبح کروڑ پتی بن چکوں، وہ ایک انعامی بانڈ نکل آیا، میں کروڑ پتی بن جاؤں، کسی فلاں جگہ پہ کوٹھی چاہیے، دل میں ایسے صبح دعا کروں، شام کو میرے نام پہ منتقل ہو چکی ہو۔ ہم عجول ہیں، اللہ رب العزت عجلت کو پسند نہیں کرتا۔ تو اپنا کام کرنا، تیرا کام ہے مانگنا، تو مانگ، جب مصلحت ہوگی تو وہ اللہ عطا کر دے گا۔ دعاؤں میں ضروری نہیں ہوتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ میری مصلحت میں بھی ہو۔ اللہ فرماتا ہے جو ہو سکتا ہے، جو تو سمجھ رہا ہے وہ تیرے لیے مضر ہو، تیرے نقصان میں ہو، تو مانگ رہا ہے یہ مجھے دولت دے دے۔ بہت ساری دولت انسان کو اللہ کے دروازے سے منحرف کر دیتی ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ بھیڑیں چراتا ہوں، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، دعا کریں نا اللہ برکت عطا فرمائے۔ پیغمبر نے روکا، یہ دعا نہ کروا۔ وہ روز آتا تھا نماز میں، 5 ٹائم نماز میں جماعت میں شریک ہوتا تھا، یہ دعا نہ کروا۔ اب ظاہر ہے انسان ہے، پھر اصرار تو کرتے ہیں نا، نہیں قبلہ دعا کریں اللہ مہربانی فرمائے۔ سید الانبیاء نے دعا کر دی، اس کی برکت ہو گئی۔ وہ بھیڑ بکریاں کوئی پہلے 10-15 تھیں، تو اب سینکڑوں میں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، ماشاءاللہ جنگل پہ قبضہ۔ وہ جو 5 ٹائم مسجد آتا تھا نا، اب جمعے کو بھی نہیں آ سکتا۔ سید الانبیاء نے صحابہ سے پوچھا وہ فلاں بندہ آج کل نظر نہیں آتا، بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو جنگل میں بہت بڑا ریوڑ ہے، اس کا ہزاروں کی تعداد میں۔ سید الانبیاء نے بلوایا، اس نے کہا بس یا رسول اللہ وہ ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنی بکریاں، ان کا خیال رکھنا۔ فرمایا اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا دعا نہ کروا، اس دولت نے تجھ سے رب کا دروازہ چھلوا دیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کی مصلحت میں، فائدے میں نہیں ہوتی، بندہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے معصوم ہادیوں نے دعا کرنے کا جو طریقہ بتایا، سب سے عظیم دعا اللہم انی اسألک ما تحب و ترضی، پروردگار میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جس پہ تو راضی ہے، جو تو پسند کرتا ہے، جس پہ تو راضی ہے مجھے وہ عطا فرما۔ تو راضی ہے، تجھے پسند ہے، جو تجھے پسند ہے نا، میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اور کیا خوب جملہ ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اپنی مناجات میں امام زین العابدین فرماتے ہیں میرا اللہ میں کون ہوتا ہوں تجھ سے کہوں یہ کر دے اور یہ نہ کر۔ دعا میں کیا کرتا ہے بندہ؟ میرا اللہ یہ دے دے، میرا اللہ یہ دے دے، میرا اللہ اس سے بچا لے، یہ نہ کر وہ نہ کر، یہ دے دے وہ نہ دے۔ مولا کیا کرے میرا اللہ میں کون ہوتا ہوں تجھے کہوں یہ کر دے وہ نہ کر، یہ دے دے وہ نہ دے، یہ لے لے وہ نہ لے۔ میں کون ہوتا ہوں تیری مشیت میں دخل دینے والا؟ پھر دعا کیوں کرتے ہو؟ کہ دعا اس لیے کرتا ہوں کہ تو نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، چونکہ تو نے کہا ہے مانگو اس لیے مانگتا ہوں۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا نا تو زین العابدین دعا بھی نہ کرتا کہ یہ دے دے اور وہ نہ دے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ جس حال میں تو رکھے ہم اسی حال پہ خوش ہیں۔ اور یہ میرے معصومین علیہ السلام کی یہ بہت بڑا مقام ہے میرے ائمہ کا، کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو۔ اگر میں عرض کر سکوں تو اللہ کی رضا میں دو مرحلے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اتنا جلدی بندے پہ ماں راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی اللہ راضی ہو جاتے۔ ہم دعائے کمیل میں ہر شب جمعہ نہیں پڑھتے، یا
سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے اللہ، اس کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کتنے جلدی راضی ہوتے، جا رہے ہو راستے میں کانٹا پڑا ہے اٹھا دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ راستے میں پتھر پڑا ہے اٹھا دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کسی غریب کو کپڑے دے دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کسی مومن کے بیمار کرسی کرنے چلے جاؤ، احوال کرسی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کسی مومن کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ پر راضی ہونا یہ بہت مشکل۔ بھئی اللہ بیمار کرے میں راضی، اللہ اولاد نہ دے میں راضی، اللہ بیٹیاں دے، بیٹیوں پہ بیٹیاں، ایک پھر دو پھر تین پھر چار، میں راضی، وہ اولاد دے کے لے لے میں راضی۔ بہت مشکل ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور کمال اس بندے کو ملتا ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کسی نبی نے پوچھا میرا اللہ تو کس بندے پہ راضی ہوتا، تو میرا اللہ کس بندے پہ، میری بات سمجھ آ رہی نا، پیغام پہنچ رہا ہے نا، خاموشی سے سنو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں تو طالب علم ہوں نا، سبق پڑھانے کا عادی ہوں نا۔ میرا اللہ تو کس بندے پہ راضی، کہ جو مجھ پر راضی ہے نا میں اس پہ راضی ہوں، جو مجھ پہ راضی ہو جائے میں اس پہ راضی ہوں۔ جو اللہ پہ راضی، اللہ کہتا ہے میں اس پہ راضی۔ اب ذرا ہم سوچیں ہم اللہ پہ راضی ہیں یا نہیں؟ اس راضی اللہ یا الرضا باللہ، اللہ پر راضی ہونے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ توجہ فرمانا ذرا، ایک معلم اخلاق نے کمال کا جملہ فرمایا۔ یہ کبھی آپ نے کسی میت کو غسل دیا ہو؟ نہیں دیا؟ شیخ سناٹا ہے، چلو منہ سے بول دو نہیں۔ کبھی کسی میت کو غسل دیا، غسل دیتے ہوئے دیکھا ہو؟ کیا ہوتا ہے، ایک تختے کے اوپر، ایک پھٹے کے اوپر میت پڑا ہوتا ہے، غسال اسے غسل دیتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اس کے پہلو کو بدلتا ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، پانی سر کے نیچے ڈالنا ہے، ذرا سر اٹھا دے گا، پانی اس کے بدن کے نیچے سے گزر جائے گا۔ ایسے ہی ہے، آپ نے کسی میت کو دیکھا ہو کہ وہ غسال پہ اعتراض کرے، یہ ادھر والا میرا پہلو کیوں اٹھایا ہے، یہ دائیں طرف کیوں اٹھایا ہے، اب تو نے میرا سر کیوں اٹھایا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کسی میت نے اعتراض کیا ہو؟ وہ معلم اخلاق لکھتا ہے الراضی بقضاء اللہ کالمیت بین یدی الغسال یتکلم حیث یشاء، کہ اس اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے کی مثال اس میت کی ہے جو غسال کے سامنے ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے پہلو بدلے، یہ اس پہ اعتراض نہیں کرتا، اس پہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے کی بھی حیثیت یہ ہے، اللہ اس کے ساتھ جو کرے وہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ جو کر دے میں راضی۔ اللہ نے اولاد دے کے واپس لے لی، اعتراض نہیں کرتے، تیرا مال تھا تو نے لے لیا۔ اللہ نے صحت دے کے واپس لے لی، ناراض نہیں ہوتا، شکوے نہیں کرتا اللہ کی۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا عبدی اذا نزلت بک بلیۃ فلا تشکو لی خلقی، جب میری طرف سے کوئی مصیبت نازل ہو نا، بندوں میں بیٹھ کر میری شکایت نہ کیا کر۔ یہ بھی اللہ کہتا ہے میرا کام ہے، ہاں تم پر بلائیں نازل ہوتی ہیں نا، بلائیں نازل کرنا، مصیبتیں نازل کرنا، یہ میرا کام ہے، صبر کرنا تمہارا کام ہے۔ تم صبر کرو، صبر کرو کہ مصیبت ٹل جائے گی۔
اذا نزلت بک بلیۃ فلا تشکو خلقی، جب میری طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، میں مبتلا کر دوں کسی پریشانی میں، فلا تشکو خلقی، میری مخلوق میں بیٹھ کر میری شکایت نہ کیا کر، کما لا اشکو کا الی ملائکتی عند صعود مصابی کا و فضائح کا، جیسے میں اس وقت ملائکہ کی محفل میں تیری شکایت نہیں کرتا جب تیری طرف سے گناہوں کی گٹھڑیاں آتی ہیں، نئے نئے گناہ، ایسا گناہ جو پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تاریخ میں وہ نیا گناہ بھیج رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تو تیری شکایت نہیں کرتا، میں تو تیرے گناہوں پہ پردہ دے دیتا ہوں، تو بھی میرے بندوں میں بیٹھ کر نہ میری شکایت نہ کیا کر۔ تیرا کام ہے صبر کرنا، تیرا کام ہے دعا کرنا، تو مانگ میں تجھے عطا کر دوں گا، اپنا کام کر، اور دعا تو رد نہیں ہوتی نا، اتنا اجر ملتا ہے۔ روایت ہے جب قیامت کے دن ہوگا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، ایک بندے کو میدان محشر میں، جنت میں نہیں، محشر میں جب قبر سے نکلے گا بندہ، ایک مشکل ترین موقع قبر سے نکلنا ہے، اس لیے قبر سے نکلے گا نامہ اعمال سامنے ہوگا، پتہ چل جائے گا میں نے جانا کدھر ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس دن بڑا عجیب منظر ہوگا، بندہ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے بھاگ رہا ہوگا، کہیں دیکھ نہ لے اماں، کہیں میری بہنیں مجھے دیکھ نہ لیں، چھپ رہا ہے ان سے۔ ایسی منزل میں ایک بندے کو بہت زیادہ اجر ملے گا، اچانک بہت سارا اجر، پروردگار یہ اجر، یہ کس بات کا؟ کہ وہ جو تو نے دعا مانگی تھی نا، وہ تیری مصلحت میں نہیں تھی کہ دنیا میں تجھے دی جائے، ہم نے اس کا قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے، یہ اس کا اجر ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تو رد نہیں کرتا نا، اسے ذخیرہ کر لیتا ہے، اور پھر اس وقت میدان حشر میں یہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر، ایسے وقت تو گزر جانا تھا، تھوڑا سا وقت تھا، کتنے دن تھے بھائی، کتنا وقت گزارنا ہے دنیا میں بھائی، کتنا رہنا ہے، کوئی اندازہ ہے؟ اس مجلس سے اٹھ کے گھر جانے کا یقین ہے؟ یہ ممبر سے اترنے کا یقین ہے؟ یہ جو سامنے بیٹھے ہو اٹھنے کا یقین ہے؟ نہیں، ایسی بے یقین زندگی جو کسی لمحے ختم ہو سکتی ہے، میرا خالق فرماتا ہے میرے بندو یہ مختصر سی بے یقین زندگی تم میری مرضی کے مطابق گزار دو، قیامت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی تمہاری مرضی کے مطابق۔ دنیا میں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، آخرت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گی۔ اب وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، وہ مانگو جو میں چاہتا ہوں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا مانگنا کیا ہے، اولاً تو مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ ہاں، روایت یہ ہے، علماء زور دیتے ہیں اس بات کہ پہلی شرط یہ ہے مانگنے کی، اللہ سے مانگنا ہے نا، پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے مانگ رہے ہو نا اس کی معرفت تو ہونی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا ہم دعا کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی، ہم دعا کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تدعو من لا تعرفہ، تم اس سے مانگ رہے ہو جسے جانتے ہی نہیں، جس کی معرفت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے میں کس سے بات کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے، رب کی شناخت ہی نہیں ہے، رب کی معرفت ہی نہیں ہے، بس رٹی ہوئی بات ہے۔ کبھی سوچو، اپنی دعاؤں کو غور سے دیکھو، یوں ہی مانگتے ہیں جیسے ہم مانگ رہے ہیں۔ یہ مغرب عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، انشاءاللہ صبح کی نماز پڑھو گے نا، تو جب صبح کی نماز
تسبیح پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے نا تو میرا یہ جملہ یاد آئے گا، وہاں رک کے ایک لمحے سوچنا میں دعا پڑھ رہا ہوں یا مانگ رہا ہوں۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ اللہم انا نسألک دیاتن فی الورغدن فی السیاتن والجسن اللہم ادخل اللہ القبور سرور، یہ مانگ رہے ہیں ہم؟ کیا مانگنے کا یہی سلیقہ ہے؟ معصومین فرماتے ہیں پہلی شرط ہے ہاں مانگنے والے کے تصور میں ہو میں محتاج ہوں، وہ غنی ہے، محتاج غنی سے کیسے مانگتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو فقیر بنا اس کی بارگاہ میں، پہلے اپنے آپ کو محتاج تصور کر خالق کی بارگاہ میں، پھر مانگ اور پھر الفاظ وہ چن جو اس کی شان کے مطابق ہوں۔ کن الفاظ سے دعا کر رہا ہوں؟ اب ظاہر ہے میں تو بیچارہ ہوں، طالب علم ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس تو الفاظ نہیں، تو علماء فرماتے ہیں اب دعاؤں کے لیے اگر آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے نا تو معصومین کی دعاؤں کا انتخاب کرو۔ معصومین نے دعائیں، منقول دعائیں پڑھو کہ معصومین نے جن الفاظ میں خالق کو پکارا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے اس جملے کو عزیزو، اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت اتنی احادیث معصومین سے نہیں ہوتی جتنی مناجات معصومین سے ہوتی ہے۔ احادیث سے اتنی معرفت نہیں ہوگی جتنی مناجات سے ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حکم ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، جب لوگوں سے بات کرنی ہو نا تو جو سننے والے ہیں نا ان کی سطح پہ آ کے بات کرو۔ میں طالب علم ہوں، یہاں ابھی بیٹھوں، میں فلسفے کی اصطلاحات شروع کر دوں، میں علم کلام کی مشکل اصطلاحات شروع کر دوں، میں مناجات کی مشکل ترین دعائیں پڑھنا شروع کر دوں، آپ کے سر سے اوپر سے گزر جائے، میرا فائدہ گھنٹہ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ حکم یہ ہے ان کے ذہن کے مطابق، ان کی سطح کے مطابق گفتگو کرو۔ جب حدیث ہوتی ہے نا تو معصوم بندوں سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جب حدیث ہوتی ہے نا معصوم بات کرتا ہے نا صحابہ سے بات کر رہا ہے، جب صحابہ سے بات کر رہا ہے نا تو ان کے ذہنوں کے مطابق، ان کی معرفت کے مطابق، ان کی اپروچ کے مطابق الفاظ کا انتخاب ہوگا۔ اور جب وہی معصوم اللہ سے بات کر رہا ہوگا تو خدا کی شان کے مطابق الفاظ کا انتخاب کرے گا۔ اب اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ان الفاظ سے حقیقی معرفت نہیں ہوگی جو بندوں کے ذہن کے مطابق ہے، ان الفاظ سے ہوگی جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہاں اب ذرا سوچئے معصومین کس انداز میں خالق سے بات کرتے۔ میرا اللہ جب تو مجھے، معصوم امام زین العابدین عرض کر رہے ہیں، میرا اللہ جب تو مجھے بغیر مانگنے کے دیتا ہے تو میں کیسے تصور کروں کہ مانگنے کے بعد نہیں دے گا؟ اللہ اکبر۔ میرا اللہ جب میرے کہنے کے بغیر تو گناہوں پہ پردے دے دیتا ہے تو میری التجا کے بغیر پردے کیوں نہیں دے گا؟ میرا اللہ، اب کمال ہے، دعا ابو حمزہ سمالی پڑھنا کیا لہجہ ہے۔ میرا اللہ ان ترتنی عن بابکا فبمن الوذ، امام زین العابدین کہتے ہیں میرا اللہ مجھے بتا تو صحیح، میرا اللہ مجھے سمجھا تو صحیح، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے موڑ دیا میں کہاں جاؤں گا؟ کیا انداز ہے۔ اگر تو نے انترتنی عن بابکا فبمن اعوذ، اگر تو نے اپنے دروازے سے مجھے ہٹا دیا میں کس کی پناہ لوں گا؟ کیا انداز ہے بات کرنے کا۔ کہاں آ کے اپنے خالق کے سامنے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں، پروردگار تیرے علاوہ کون ہے؟ اگر تو نے، کیا الفاظ ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا، اگر تو نے معاف کر دیا تو تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، اور اگر معاف نہ کیا تو میرا بچے گا کچھ نہیں۔ کیا الفاظ ہیں، اتنے بڑی بارگاہ سے خالی واپس آ گئے، دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہے۔
اس انداز میں جب اس سے بات کریں گے نا، صحیفہ کاملہ کے صرف دعاؤں کی فہرست پڑھ لو نا تو اندازہ ہو جائے گا میرے معصوم نے کس انداز میں اپنے خالق سے بات کی۔ ہاں، صحیفہ کاملہ کے مقدمے میں میرے مولا کا صحابی ہے طاؤس یمانی، حج پہ آیا۔ جو حضرات حج پہ گئے ہیں نا، اللہ ان کا حج قبول فرمائے، جو نہیں گئے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ وسائل مہیا فرمائے۔ وہ کہتا ہے میں آدھی رات کے بعد خانہ کعبہ کے پاس آیا، وہ لوگ طواف کر کے تھک کے چلے گئے ہوں گے، ذرا رش کم ہوگا، میں آسانی سے طواف کر لوں گا، حجر اسود کو بوسے دوں گا، رش نہیں ہوگا۔ طاؤس کہتا ہے جیسے ہی میں خانہ کعبہ کے قریب آیا نا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑا ہوا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے بلند آواز سے کہہ رہا ہے الہی قد غارت النجوم ونامت العیون، پروردگار کل غلقت الملوک ابوابہم، او میرا اللہ ستارے ماند پڑ گئے، او میرا اللہ آنکھیں سو گئی ہیں، او میرے کریم اللہ بادشاہ اپنے دروازے بند کر کے سو گئے، انہوں نے دروازوں پہ چوکیدار کھڑے کر دیے، خبردار کوئی اونچا نہ بولے، بادشاہ سلامت آرام کر رہے ہیں، او میرے کریم اللہ وبابک مفتوح للسائلین، آدھی رات کے وقت بھی تیرا دروازہ کھلا ہے مانگنے والوں کے لیے، جیتو کا لتنظر الی نظرۃ الرحیمہ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ نظر رحمت کرے اے ارحم الراحمین۔ طاؤس یمانی وہ کہتا ہے میں پریشان ہوا، ایسی معرفت میں ڈوبی ہوئی مناجات کون کرتا ہے؟ عجیب، اتنی معرفت میں ڈوبی ہوئی مناجات۔ میں نے تیز قدم اٹھائے، میں جو قریب آیا میرے آنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ میں آیا، جھکا، جھک کے دیکھا فَإِذَا عَلِيٌّ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، میں نے دیکھا وہ امام زین العابدین۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے پیر ملنے شروع کیے، ہاتھوں کی تلیوں کو ملا، میں نے پانی چھڑکا، مولا آپ فرزند رسول، آپ اس انداز میں مناجات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آنکھ کھول کے کہا کون ہے میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہونے والا؟ میں تو رب سے مناجات کر رہا ہوں۔ عرض کرنے لگا مولا طاؤس یمانی ہوں، آپ کا صحابی ہوں، مولا آپ کا ماننے والا ہوں۔ میرے آقا نے کہا دا ہو یا طاؤس، چھوڑ ان باتوں کو طاؤس، میں تو اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جہاں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ کیا مناجات ہیں، کیا رب سے انداز ہے بات کرنے کا۔ ہمیں تو وہ لہجہ بھی نہیں آتا، ہمیں تو الفاظ بھی نہیں آتے، ہمیں تو انداز بھی نہیں آتا، ہمیں تو بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا، دعائیں کیسے قبول ہوں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اور پھر کیا میرے معصومین فرماتے ہیں یا ابن رسول اللہ، پھر ہمیں طریقہ نہیں آتا تو ہم دعائیں چھوڑ دیں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے مولا میں دعا نہ کروں؟ معصوم فرماتے ہیں نہیں، اس کے گھر آ جا، اس کے دربار میں آ جا، مسجد میں آ جا، مصلی پہ آ جا، پھر تیرے پاس الفاظ نہیں نا، تو چپ کر کے بیٹھ جا، وہ تیرے اندر کو تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بولنے کی ضرورت نہیں، پھر مانگنے کی ضرورت نہیں، تو چپ کر کے مہذب ہو کے بیٹھ جا، وہ تیرے اندر کو تجھ سے بہتر جانتا ہے، تیرے مانگنے سے پہلے تیری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن آ تو صحیح نا، ہاں مصلی بچھا تو صحیح نا، ذرا آنکھوں میں آنسو بہا تو صحیح نا۔ معصوم نے فرمایا وہ شرائط، وہ آداب جو دعاؤں کے قبولیت کے ہیں کا ایک شرط یہ ہے جب تیری آنکھ میں آنسو آ جائے نا اس وقت دعا کیا کر۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے اسی وقت مانگ میرا اللہ مہربانی کر دے، اس وقت اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں وہ آداب ہی نہیں آتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو معصومین سمجھا رہے ہیں مانگو، کبھی دعا کو ترک نہ کیا کرو، ہمیشہ اپنی جھولی پھیلا کے رکھا کرو غنی کے دربار میں، کبھی اپنے آپ کو غنی نہ سمجھنا۔ ہاں، تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی
دعا کو ترک کر دینا۔ یہ متکبر ہو گئے، دعا کرتا ہی نہیں ہے۔ متکبر اور اللہ کو تکبر کرنے والا پسند ہی نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں آؤ خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، جھک کے آؤ، ہاں اس کی بارگاہ میں بیٹھو اور پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ کیا معصوم فرماتے ہیں دعا کرنے کے آداب میں ایک ادب یہ ہے اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلا کے دعا کیا کرو جیسے فقیر مانگنے والا ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے۔ معزز بن کے یوں نہیں، یوں بیٹھا ہوا یوں دعا کر رہا ہے، ہاں تو اس کی بارگاہ میں معزز بننے کی کوشش نہ کر۔ ہاتھ نہیں، یوں پورا ہاتھ اٹھا، یوں کر کے دعا۔ روایت ہے اتنے اونچے ہاتھ اٹھایا کر تیرے بغل کی سفیدیاں نظر آئیں، یوں کر پتہ چلے تو محتاج ہے، تو محتاج ہو کے مانگ وہ عطا کر دے گا۔ ہم تو معزز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کو بھی جی نہیں چاہتا ہے، دعا ہو رہی ہوتی ہے تو بھی ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، آمین کہنے کے لیے تیار نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی دعا کر رہا ہو، دعا کرنے والا گناہگار ہو، تم آمین ضرور کہا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے مجمع میں سے کسی ایک کی آمین قبول ہو جائے جس کے صدقے میں ساروں کی دعا قبول ہو جائے۔ آمین کہا کرو، باوضو ہو کے دعا کیا کرو، درود سے دعا کا آغاز کیا کرو، دعا سے پہلے بھی صلوات ہو، دعا کے بعد بھی صلوات ہو، تضرع کے ساتھ، رونے کے ساتھ، آنسو بہا کے دعا کرو، اللہ قبول کرے گا۔ اور پھر ایک طریقہ دعا کرنے کا ہو، میرے معصوم صحیفہ کاملہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرنے لگتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک بالمحمدیت البیضاء، پروردگار تجھے محمد عربی کی محمدیت کا واسطہ، تجھے علی حیدر کرار کی علویت کا واسطہ۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے جب دعا کرو نا تو ان کا وسیلہ دو جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے پیاروں کو وسیلہ بناتے۔ میرا اللہ تجھے مولا متقیان کا واسطہ، تجھے سید الانبیاء کا واسطہ، تجھے شفیع روز جزا کا واسطہ، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ۔ یہ ایسے وسیلے ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتا۔ بہت بڑے وسیلے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ بس ایک روایت، ایک صحابی ہے جس کو پیغمبر نے کوئی راز دیا تھا، پیغمبر نے اسے راز عطا کر دی، مکے والوں کے بارے میں کوئی راز تھا، یہ راز نہیں چھپا سکا، مکہ والوں پہ وہ راز افشا کر دی۔ جب راز بتا بیٹھا نا مکہ والوں کو پھر شرمندہ ہوا، اوہو مجھے تو نہیں بتانا چاہیے تھا، پیغمبر نے مجھ پر اعتماد کیا تھا، اب شرمندہ ہوا۔ بارگاہ نبوت میں نہیں آتا، شرم آتی ہے، نماز میں آتا ہے، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے نا پھر آتا ہے، وہ آخری صف میں جماعت کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے وہیں سے نکل جاتا ہے، پیغمبر کا سامنا نہیں کرتا۔ پیغمبر کو کیا جواب دوں گا، میں راز اگل بیٹھا ہوں۔ ایک دن مدینہ کی گلی میں آ رہا تھا، اسے گلی میں حسنین کریمین ملے، ایک شانے پہ امام حسن کو اٹھایا، ایک شانے پہ امام حسین کو اٹھایا، اور وہاں سے سیدھا مسجد نبوی آیا، بارگاہ نبوت میں آیا، آنکھیں جھکا کے دونوں شہزادوں کو اپنے شانے سے اتار کے آنسو بہا کے کہتا یا رسول اللہ اتنے دن ہو گئے مجھ میں آپ کی بارگاہ میں آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، آج میں اکیلا نہیں آیا، میں حسنین کو اپنا وسیلہ بنا کے آیا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا، سید الانبیاء مسکرا کے کہتے ہیں میرے لال میں نے تمہاری وجہ سے نا اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑے وسیلے ہیں نا، دعاؤں میں کو پروردگار تجھے اپنے نبی کا واسطہ، تجھے سید الانبیاء کا واسطہ، تجھے سید الاولیاء کا واسطہ، تجھے سیدۃ النساء کا واسطہ، تجھے سیدہ شباب اہل الجنہ کا واسطہ، ہم پر مہربانی فرما۔ اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا۔ اور یہ میرے معصوم نے حضرت امام زین العابدین نے کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد مدینہ میں بیٹھ کر جو کام علی حیدر کرار نے
خطبوں کے ذریعے کیا تھا نا، وہ کام امام زین العابدین نے دعاؤں کے ذریعے کیا تھا. دعا کے ذریعے سے اللہ کی تحمید، اللہ کی تمجید، اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں. دعاؤں کے ضمن میں احکام بیان کر رہے ہیں، دعاؤں کے ضمن میں اخلاقیات کو بیان کر رہے ہیں، دعاؤں کے ضمن میں حقوق کو بیان کر رہے ہیں. کبھی ماں کے حق میں دعا، کبھی باپ کے حق میں دعا، کبھی اولاد کے حق میں دعا، کبھی ہمسایوں کے حق میں دعا، کبھی راستے میں چلتے ہوئے دعا، کبھی رزق کے لیے دعا، کبھی توبہ کے لیے دعا، کبھی مکارم اخلاق. دعاؤں کے رنگ میں دنیا کو جس نے اسلام کے سبق پڑھائے ہیں نا، اسے زین العابدین کہتے ہیں. اور پھر میرے امام ہے نا، امام معصوم تو اپنا فریضہ کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں. مشکل سے مشکل وقت میں بھی میرے امام نے اپنے فریضے کو ادا کیا ہے. کاش میں کہتا ہوں ہمیں تشیع، دین، اسلام ملا ہے مفت میں، اور مفت میں ملی ہوئی شے کی قدر نہیں ہوتی. اگر کوئی اس دین اور اس اسلام کی قدر پوچھنا چاہے نا، تو وہ مجھ سے نہ پوچھے، یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ. اس دین پہ خرچ کتنا ہوا؟ اتنا خرچ ہوا عزادارو. 10 محرم 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک، 25 محرم 95 ہجری تک، پورے 35 سال کسی نے سجاد کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا خرچ ہوا تھا سید الساجدین کا. ہاں، روٹی آتی تو روتے، پانی سامنے آتا تو روتے، بازار جاتے تو روتے، کسی پردہ دار کو بازار میں دیکھتے سید الساجدین رونے لگتے. ساری زندگی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. سید الساجدین 24 سال کا جوان، 24 سال کا جوان تھا، لیکن حالت کیا ہے؟ جوان جلدی مرنے کی دعا نہیں کرتا. میں نے تاریخ میں پڑھا، مجھے معاف کر دینا، واقعہ کربلا کے بعد 2 موقعوں پر سید الساجدین نے مرنے کی دعا کی. 2 موقعوں پہ مرنے کی دعا کی. پہلا موقع 11 محرم کا تھا، اور جب یہ قافلہ اللہ تمہیں کربلا لے جائے، اور جب یہ قافلہ خیموں سے چلا، ابھی مقتل میں آیا تھا، کھڑے اونٹ سے زینب گری. لکھا مقتل والوں نے، ایسے زینب کبریٰ زمین پہ آئی جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. اپنی بیویوں کو اس حالت میں دیکھا، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، سر برہنہ ہے، اس حالت میں دیکھا، اور اپنے بابا کی لاش کے ٹکڑے دیکھے. سید الساجدین کے چہرے کا رنگ بدلا، اور زینب کبریٰ قریب آئی. یا اور میرے بزرگوں کی یادگار سجاد، اپنے آپ کو سنبھال، یہ حالت کیا بنائی ہے؟ تو کہنے لگے پھوپھی اماں، اور جس کا 24 سال کا جوان بیٹا باپ کو بے گور و کفن چھوڑ کے جائے. سجاد نے یہاں مرنے کی دعا کی، اور پورے مقتل میں نے پڑھا، کہیں کوفہ میں، کہیں ابن زیاد کے دربار میں سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی. ہاں، ہر مقتل والے نے لکھا. اور جب یزید کا دربار سامنے نظر آیا، سجاد کی چیخیں نکل گئی، کلیتنی لم تلدنی امی، کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا. اور ظالم شراب پی رہے ہیں، میری پھوپھیوں کے سر میں جان. سید الساجدین مرنے کی تمنا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حالت کیا ہے اس بازار کی؟ اتنا رش ہے. اللہ تمہیں شام لے جائے، میں سوق حمیدیہ سے گزرا ہوں. اللہ اکبر. مرد تیز قدموں سے چلے، 5 منٹ میں بازار طے ہوتا ہے. خاتون چلے 7-8 سے 10 منٹ میں بازار طے ہو جاتا ہے. اللہ جانے کتنا رش تھا. زینب کبریٰ کو وہ بازار طے کرتے ہوئے 24 گھنٹے لگے.
اللہ اکبر، شرابیوں کا مجمع، بدماشوں کا مجمع، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے، سید الساجدین قافلے